شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اگلا چیپٹر ہے السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ روزے کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے، تب کھاؤ جب کھانے کو دل نہیں کرتا۔ عموماً مشکل لگتا ہے صبح کھانا، عادت جب نہ ہو، خاص طور پہ یا ناشتے کی عادت تھی، لیٹ تھے، بعض لوگ جوس پی لیتے ہیں یا کچھ بھی نہیں پیتے، کوئی دودھ پی لیتا ہے، لیکن سحری کے نیت سے کھانا اس وقت مشکل لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے، فرض نہیں ہے۔ جہاں فتوے ہم بہت لوگ جلدی دیتے ہیں، آج میری آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیا آج روزہ ہی نہیں رکھا، تو بھئی کیا ہوا، روزے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ہاں بعض دفعہ اس کو 8 پہرا روزہ کہتے ہیں۔ ویسے بھی اب دیکھیے کہ جو رات سونے تک ماشاءاللہ کھاتے ہی پیتے رہے، تو اگر سحری میں کچھ نہ بھی کھا سکیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ اٹھ گئے پھر چاہے کھجور کھائیں اور چاہے آپ پانی پیئیں، کھانا چاہیے۔ اور یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سحری کھانے سے مراد پراٹھے کھانا نہیں ہے، اور وہ بھی دہی کے ساتھ۔ ہم نے خاص طور پہ کچھ چیزوں کا اپنی ٹریڈیشن بنایا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں، کچھ بھی کھا لیں جو آپ کھانا چاہیں، لیکن ضرور کھائیں۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت بلال رات کو سحری سے قبل اذان دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو ایک قسم کی یہ پہلی اذان جو ہے یہ ویک اپ کال بھی ہو جاتی ہے کہ اٹھ جاؤ، وقت ہو گیا، سحری کا وقت جو ہے، تو اگر اس وقت کوئی پہلی اذان دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ دلیل ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پہلی چیز روزہ جلدی افطار کرنا۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ اول وقت، جو ہی وقت ہوا بس بسم اللہ پڑھے۔ بعض دفعہ بغیر بلا وجہ کسی دیر کی جاتی ہے، میں نے دیکھا لوگ کھجور ہاتھ میں پکڑ کے اذان کے بعد سن کے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، پھر وہ ان کا خیال ہوتا ہے اب اس وقت جتنی دعائیں مانگنی ہے مانگ لو، غیر مسنون ہے، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اگر آپ سے اذان سن کے یا وقت جب ہو گیا اور اس کے بعد جان بوجھ کے آپ یہ کہیں کہ اچھا تھوڑا اور لیٹ کر لوں، لمبا روزہ ہو جائے۔ اللہ کو ہمارے لیے کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھ کے اگر ہم فوراً کریں انشاءاللہ روزہ افطار کرنا ہوگا۔ دوسری چیز سحری دیر سے کھانا۔ دیر سے کھانے سے مراد یہ کہ آخری وقت تک کھانا، بس آپ جیسے آپ کہیں اچھا رات کو سونے سے پہلے کچھ کھا لوں، ہو جائے گی سحری، ہو جائے گی انشاءاللہ، 2 بجے کھا لوں، ہو جائے گی، لیکن بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ جو فجر کی نماز سے بالکل پہلے کا وقت ہے۔ اور تیسری چیز نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، یہ قیام میں جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، اسے طبرانی نے روایت کیا۔ سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا پانی اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ بھی اب دیکھیے ہمارے مین میڈ مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے، اذان کی آواز سن کے فوراً ہاتھ کا نوالا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور بھی ذہن میں چیز رکھیے کہ اذان کا کوئی براہ راست سحری کے ختم ہونے سے تعلق نہیں ہوتا، یہ تب ہماری ٹریڈیشن میں، اور بعض دفعہ کہتے ہیں اذانیں ہوتی جائیں تو کھاتے جاؤ، آخری اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ یعنی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہی ہوگا ہماری خود ساختہ شریعتوں پہ۔ اب جو ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں اذان ہی نہیں ہوتی تو وہ بیچارے پھر سحری چھوڑے ہی نہ، کھاتے ہی رہے۔ ہمارے یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اچھا ایک اور ذرا سننا کہیں اور سے اذان ہوئی ہے، خود ہی فرقہ واریت کو ہم ہوا دیتے ہیں کہ اذانیں ہوتی رہیں،
پھر کوئی کہے گا نہیں یہ دیر کی اذان ہے، اب یہ شیعہ کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ وہابیوں کی ہے، یعنی کھیل رہے ہیں دین کے نام پہ. تو سمپل بات یہ ہے کہ کھا رہے ہیں کچھ تو پورا کر کے ختم کر لیں. اور اس میں خاص طور پہ پینے کا ذکر ہے. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. یعنی اب کوئی سائرن نہیں. پھر ایک ہمارے ہاں پاکستان میں سائرن بجنے کا بھی رواج ہوتا تھا ایک دور میں، سحری اور افطاری کے وقت میں. یہاں تو نہیں آپ بجاتے، میرے لیے پولیس آ جائے گی اگر آپ نے سائرن اس وقت بجائے تو. ہاں تو بہرحال جب دن رات آ جائے، دن چلا جائے، یعنی بس جو وقت ہو گیا تو اس وقت کھول لیا جائے. پھر اس میں ایک انہوں نے وضاحت لکھی ہے، اس کو بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا ہو تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا. اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا. اور ایسے ایکسپیرینس ان لوگوں کو بہت ہوتے ہیں جو کثرت سے سفر کرتے ہیں، یعنی بعض دفعہ روزے لمبے ہوتے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ سے کہ چلتے ہیں اور اگر آپ روزے سے تھے، آپ وہاں سے چلتے ہیں تو شام کا وقت ہے، لیکن آپ جتنا آگے آتے جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو دن چھوٹا ہوتا ہے. جب امریکہ سے آپ ایسٹ کی طرف آتے ہیں نا تو دن چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ یہاں وقت جلدی ہوتا ہے. لیکن جب آپ ادھر سے ادھر جاتے ہیں نا تو پھر دن لمبا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ روزہ اتنا لمبا ہو جائے گا آپ کا، اسی لیے سفر میں چھوڑنا ہی پسندیدہ ہے. لیکن بعض دفعہ بہت انیوژل ٹائم ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ موجود ہوں وہاں کا وقت دیکھیں گے. اور بعض دفعہ جہاز اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ روشنی ہی روشنی رہتی ہے اور وقت کا تعین نہیں ہوتا. تو اسی سہولت کو اللہ تعالیٰ نے پھر رکھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو بھی اس کی مطلب رخصت ہے. تازہ کھجور، خشک کھجور، چھہارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے. نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. نا ہمارے ہاں یہ مسئلہ، بعض لوگ نمک کی چٹکی سے رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ پہلے نمک سے کھولیں. شاید اسی سے پکوڑوں کو جائز کیا تھا کہ اب نمکین چیز کھائیں گے. نہیں، جو حدیث میں ہے وہ کیا ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک کھجوروں جس کو چھہارے کہتے ہیں ان سے افطار کرتے. اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ٹیبل پہ ہو لیکن پہلے آپ کھجور کھائیں. اگر کھجور نہیں لیکن اور کچھ ہے تو پھر پہلے پانی پئیں اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. مسنون کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. ترجمہ اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اور یہ آپ کب پڑھیں گے؟ جب کھجور یا پانی کھا لیں گے، کھولنے کے بعد پڑھی جائے گی. یہی زیادہ مسنون ہے. ہمارے ہاں ایک دوسری دعا عام مشہور ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت. جی تو اس کی سند بہت اسٹرانگ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے یہ مجھے پتہ ہے تھوڑی سی مشکل ہے. آپ میں سے کسی کو آتی ہے یہ دعا پہلے سے یا پڑھتے تھے؟ تو ایک دفعہ پھر دہرا لیں. پھر ذهب الظمأ وابتلت العروق عروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اس کا ترجمہ ہی دیکھ کے بہت محبت آتی ہے نا، اور واقعی سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک کمزوری کو جان لیا اور اس وقت فیلنگز بالکل یہی آ رہی ہوتی ہیں روزہ کھولنے کے بعد. روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. اس کی دلیل حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. اب اس میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کبھی اتنا ہوتا ہی نہیں کھانا کہ کسی کو کھلائیں، تو آپ نے کہا کھجور نہیں تو پانی.
یعنی اس سے پھر وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی افطاریاں بنائی جائیں. کھجور آپ مسجدوں میں بھیج دیں جہاں لوگ آتے ہیں. بعض دفعہ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ اپنے کام سے سیدھا آتے ہیں مسجد میں، گھر نہیں وہ پہنچ سکتے، تو ایسی جگہ پہ اگر آپ کچھ بھی بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا. لیکن آپ اس نام پہ بڑی بڑی افطاریوں کا اپنے لیے جائز کر لیں اور نمازیں بھی اپنی قضا ہوں تو وہ چیز پسندیدہ نہیں. اس پہ ہم نے بات اپنی وہ شہر رمضان بک میں اور دوسری جو بک ہے صوم رمضان اس میں کافی ڈیٹیل سے کی ہے کہ روزے کی روحانیت زائل نہیں ہونی چاہیے. اور ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کی اپنی نمازیں قضا ہوں اور اسپیشلی افطاری کے وقت آپ اتنے لمبے لمبے دسترخوان بنا رہے ہیں کہ اتنا قیمتی وقت جو ہے آپ کا جو دعائیں مانگنے کا ہے، اس وقت آپ شربت اور کہیں پکوڑے اور کہیں ٹیبل سجا رہے ہیں، ایک گھر میں شور شار ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ خود بھی 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیے اور وہ دعائیں مانگے. آپ لوگ اس وقت جو فیل کر سکتے ہیں وہ بعد میں وہ فیلنگز نہیں آئیں گی. کچھ نہیں بھی کمی رہ گئی کھانے میں بعد میں بنا لیں، لیکن اس وقت کو بہترین طریقے سے انسان استعمال کرے. روزہ افطار کروانے والے کو درجہ ذیل دعا دینی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے. آپ بھی پڑھیے. افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آج تک کتنی افطاریاں کی ہیں؟ کسی نے اپنے ہوسٹ یا صاحب خانہ کو یہ دعا دی؟ یا آپ کو کسی نے دی یا آپ نے کسی کو دی؟ تو پھر اسی سے دیکھیں کہ ہم کتنے مخلص ہیں. یعنی روزے تو رکھتے ہیں، کھاتے ہیں دوسروں کے گھر سے، بلکہ نقص ہی نکال کے آتے ہیں. اور یہ دعا اگر کسی کو مل جائے روزہ رکھوانے والے کا، ساری تھکن دور ہو جائے. کتنی پیاری دعا ہے. فرشتوں کی دعائیں، رحمتیں، نیک لوگ کھانا تمہارا کھائیں اور روزے دار تمہارے گھر میں رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں دعائیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اسی سے دلوں کے کینے اور بغض ختم ہو جاتے ہیں. ہر موقع پہ دعا ہے، ہر موقع پہ دعا ہے. اس سے دلوں میں کینہ بغض رہ ہی نہیں سکتا. ہم ذرا سی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کے ساتھ ایک دوسرے کو دعائیں دیں یا لیں ان سے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں ہماری ویسی سالو ہو جاتی ہیں.